سے ایک پکار دل سے پکار اٹھتی ہے، اب میں خود بخود نبی کی شان میں تعریف کرنے لگتی ہوں، تو تعریف و توصیف کا الفاظ بولنے لگتی ہوں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ جس طرح سے ایک اور کرن نام کی ایک اور ڈاکٹر ہے، کرن آرمسٹرانگ، یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی مغربی رائٹر میں سے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں میں ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اسلام میں تصور ازدواجی کا رواج ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادی کا جو ہے مسئلہ ہے، مرد کو اجازت ہے۔ تو کہتی ہے شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں وہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ تو کہتی ہیں اسلام سے پہلے مکے کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے باہر بھی یہ رواج تھا کہ ایک مرد کئی شادی کرتا تھا اور ایک عورت بھی شادی کرتی تھی، ایک عورتیں بھی شادی کرتی، یعنی ایک مرد کے بھی ہوتی تھی، ایک عورت کے بھی کئی شوہر کرتے تھے، اور جس عورت کے کئی شوہر کرتے تے وہ عورت میکے رہا کرتی تھی، اور اس کے شوہر اس کے یہاں آتے تھے، رہا کرتے تھے، کرتے تھے۔ یہ عورت کی زندگی بالکل طوائف سے کم نہیں تھی، کبھی یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کئی سوچ کے ہیں، بولتے ہیں کہ کوئی پریشانی تھی، یہ بچہ کس کا ہے، بڑا اذیت کا معاملہ تھا، کس کا بچہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ لیکن اسلام جب آیا، اسلام نے اس جو ہے جو تعدی تھی، جو حد سے زیادہ لوگ بڑھ گئے تھے، اپنے منموجی ہو گئے تھے، اس کو روک لگایا۔ اسلام نے کہا اور کچھ ساری اجازت نہیں ہے، اسلام نے کہا مرد کو اجازت ہے، اگر ایک مرد کی 4 بیوی ہو پریشانی نہیں ہوتی ہے، ایک اور 4 بیوی ہو، ایک اور 4 شوہر ہو، پریشانی کا باعث ہے۔ ایک عورت کے لیے ایسی زندگی واقعی طوائف سے کم نہیں ہے کہ عورت کس کے پاس جائے، کس کی خواہش پوری کرے، عجیب معاملہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہوگا، یہ بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بولتی ہیں کہ اسلام میں جو تصویر ازدواج کا مسئلہ ہے یہ بالکل صحیح مسئلہ ہے، غلط نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اب اس بات اور بات کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، آپ کی زندگی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ اگر کوئی دنیا میں بڑھت سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں عام اسلام کے بارے میں نہیں کہا، جس طرح سے میں نے جو ہے مسلم نے بھی یہی کہا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے مؤرخوں نے اس بات کو مانا ہے، چاہے وہ سبق نمسامی ہو یا المانیہ کے رہنے والے سرجھوتا ہو، ہر ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو، آپ کے سراپا کو تسلیم کیا ہے، تعریف کے گن گائے ہیں۔ لیکن پھر کہتا ہوں وسیم رضوی جو جاہل ہے، نادان ہے، وہ نبی کے بارے میں حضرت سرائی کرتا ہے کہ بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے علم کو سبور ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات اور میں کہہ دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے، انسان تعریف کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ذات تو وہ ہے، آپ کا سراپا تو وہ ہے، آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ بیدان چیزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے گن گائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھدہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے میں جانتا ہوں ان پتھروں کو کہ اسلام کیا کرتا تھا، پتھر کام کرتا تھا۔ ہمارے نبی کی شان وہ ہے، پتھر نبی اسلام کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسجد نبی میں پہلے ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، ایک لکڑی ہوتی تھی، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ممبر بنایا تو لکڑی کو ہٹا دیا گیا، لکڑی سائڈ کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دینے لگے، تو وہ ممبر، وہ لکڑی، سوکھی لکڑی رو پڑی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ویسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ جس کی جو ماں الگ ہو، یا اونٹنی جس کا بچہ چھین گیا ہو، اسے ببلاتی ہے، ویسے لکڑی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سنا، آپ نے سنا، آپ نیچے اترے، آپ وہاں لکڑی کے پاس گئے، اس پر ہاتھ رکھا، تھپتھپایا، تب تک خاموشی۔ یہاں پر حسن بصری نے ایک بہت اچھا جملہ کہا ہے۔ حسن بصری جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں اے لوگوں، یہ نرجیب، یہ بے جان انلیونگ تھنگ نبی کی محبت میں اتنا روتی ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری آنکھ سے کبھی نبی کی محبت میں آنسو آیا ہے؟ کیا تم نے بھی کبھی
نبی کے پیار میں، نبی کی محبت میں آنسو بہائے ہیں؟ یہ نرجیب چیز، بیدار چیز نبی کے عشق میں رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی آنسو بہایا ہے؟ کیا ہمیں دل میں شوق پیدا ہوا ہے نبی کو دیکھتے، خواب میں نبی کو دیکھتے؟ جب شوق پیدا ہوا ہے؟ اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے ہم اپنا سراپا ٹھیک کرتے، ہمارا سراپا کیسا ہے؟ اصل میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آج نبی کی سب سے آج اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، چونکہ ہم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، حقیقت یہ ہے ہماری زندگی نبی کی اطاعت سے، نبی کی اطاعت سے، نبی کی اتباع سے خالی ہے۔ ہمارا چہرہ یہودی جیسا ہے، ہمارا چہرہ عیسائی جیسا ہے، ہمارا چہرہ مشرک جیسا ہے۔ دعویٰ ہے نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے۔ ہمارا لباس غیروں جیسا ہے، ہمارے گھر میں پردہ کا انتظام نہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، ہمارے گھر میں دین نہیں ہے، ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو غیروں کو ہمت دیتی ہے کہ ہم نبی کے سامنے نجیب الفاظ کہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ہم نے خود نبی کی توہین کی ہے کہ دعویٰ تو کیا ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی حیات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے عمل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میں نبی کی پیروی کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا تھا کہ من اطاع